داڑھی رکھنے کے دیکھیے بہت سارے فائدے ہیں، طبی فائدے بھی ہیں. بہت سارے ڈاکٹر حضرات کی بات بھی کہتے ہیں کہ وہ افراد کے جو کہ عام طور پر داڑھی رکھتے ہیں شروع سے، ان کے دانے وغیرہ بھی کم نکلتے ہیں. اور بہت سی روایات میں بھی بات آئی ہے، اور جرمنی کے سائنٹسٹوں کی باقاعدہ ایک ریسرچ بھی ہے کہ اس سے دانت بھی مضبوط ہو جاتے ہیں، دانت مضبوط ہوتے ہیں. اور باقاعدہ چھٹے امام کی بھی روایت ہے. وہ البتہ داڑھی میں کنگا کرنے کے سلسلے میں ہے کہ داڑھی میں کنگا کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں. لوگ بہت سے جب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس یہی وجہ ہے کہ مولوی حضرات بوٹیاں بڑے آرام سے کھا لیتے ہیں کہ دانت بڑے مضبوط ہوتے ہیں ان کے. تو اچھا، بہت سی روایت پیغمبر اسلام کی ایسی ہیں کہ داڑھی میں نیچے سے 40 بار کنگا کیا کرتے تھے، اوپر سے داڑھی میں 7 بار کنگا جو ہے وہ کیا کرتے تھے. اور کہتے تھے کہ یہ والا جو عمل ہے داڑھی میں نیچے سے 40 مرتبہ کرنا اور 7 مرتبہ اوپر سے کنگا کرنا، یہ حافظے کو قوی کرتا ہے. یہ روایت میں یہ بات آئی. اور بہت سارے طبی فائدے ہیں. روایت میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جو شخص بھی مرد حضرات میں سے گن کر 70 بار کنگا کرے، گن کر کاؤنٹ کر کے 1 2 3 کر کے، تو 40 روز تک شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. 40 روز تک شیطان اس سے دور ہو جائے گا، سستی اس سے دور ہو جائے گی، چستی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، ایکٹیو ہو جائے گا. تو جب بھی اچھا، بہت سے لوگ کوئی داڑھی رکھ لیتے نا تو اس پہ اعتراض اور اعتراضات کرنے شروع کر دیتے. کوئی غلط کام کرتے دیکھا فوراً کہتے ہیں داڑھی تو تم نے رکھی اور ایسا کام کر رہے. ان کے بھی دماغ میں کہ دونوں الگ چیزیں. بہت سے ملتا بھی ہے کہ ہمارے تو خیر نہیں ہوتا کہ مولوی حضرات سائیکل وغیرہ چلاتے ہوں، لیکن بہت سے مسلمانوں کو، علماء کو اور مولوی حضرات کو دیکھا کہ سائیکل چلا رہے. ایک دفعہ ایک مولوی صاحب جا رہے تھے اور سائیکل جو ہے انہوں نے کسی خاتون سے ٹکرا دی. تو خاتون نے پلٹ کے فوراً کا اتنی بڑی داڑھی رکھی اور خاتون سائیکل ٹکراتے پھر رہے ہیں. تو مولانا صاحب نے کہا خاتون یہ داڑھی ہے، کوئی بریک تو نہیں ہے کہ جو ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کی بات کوئی اور ہو رہی ہوتی لیکن اعتراض ان کی داڑھی پر ہونے لگتا. اچھا، اسی طریقے سے اخروی فائدے بہت زیادہ ہیں. ایک تو چیز یہ کہ مسلسل جو ہے وہ ثواب ملتا ہے. یعنی جتنی دیر داڑھی کوئی شخص رکھے رہے گا یہ مسلسل ثواب کا کام ہے جو کر رہا. اور اگر کوئی شخص داڑھی مونڈ رہا ہے تو مسلسل داڑھی مونڈے ہونے کا گناہ اس کو ملتا رہتا ہے. اب ان تمام بیویوں کے لیے خاص طور پر کہ اگر وہ اپنے شوہروں کی داڑیاں رکھوا دیں گی تو جب تک شوہر داڑھی رکھا رہے گا ایک ایک سیکنڈ بیوی کو بھی ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے ایک نیک کام اس سے کروایا ہے، ایک حکم کی پاسداری کروائی. اور اس کے مقابلے میں وہ تمام بیویاں کے جو مجبور کر کے اپنے شوہر کو داڑھی مونڈنے پر تیار کرتی ہیں اور مجبور کرتی ہیں، وہ ایک ایک سیکنڈ اس کے گناہ میں شریک ہوں گی. داڑھی مونڈی ہے شوہر نے لیکن اس کے داڑھی مونڈا ہونے سے برابر کی گناہ میں شریک ہے عورت بھی. تو بہتر ہے کہ داڑھی خود رکھوا دی جائے. اور ثواب جاریہ والے جو کام ہے مسلسل ثواب ملتے رہنا، یعنی آپ خاموش ہیں، لیٹی ہوئی ہیں، سو رہی ہیں، کوئی نیک کام نہیں بھی کری تب بھی آپ کا نام اعمال کھلا ہوا اور مسلسل جو ہے اس کے اندر ثواب جا رہا ہے. اور ایک سب سے بڑا فائدہ داڑھی رکھنے کا یہ کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو سوال منکر و نکیر کو بھی ساقط کر دیتا. دیکھیے سوال منکر و نکیر ایک ایسا موقع ہے کہ بڑے بڑے عرفا کا پتا اس سے پانی ہو رہا ہوتا ہے جس وقت منکر و نکیر آئیں گے. ہم کون سا ایک ایسا کام کریں مرد حضرات کے حوالے سے اور خواتین بھی اپنے شوہروں پر اور بھائیوں اور اولاد کو اور اپنے باپ کو رکھوا کر جو ہے اس ثواب میں شریک ہو سکتی ہیں. وہ رہے روایت میں کہ اپنی داڑھی میں خضاب لگائے. روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص داڑھی میں جو خضاب لگاتا ہے تو جب منکر و نکیر اس کے پاس قبر میں آتے ہیں تو منکر نکیر سے کہتا ہے کہ چلو اب اس سے سوال و جواب کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس کے چہرے پر تو پہلے سے اسلام کا نور چمک رہا. اچھا، بہت سارے لوگ مہندی سے خضاب لگاتے ہیں، کوئی کسی سے خضاب لگاتے ہیں. کوئی سا بھی چیز البتہ کوئی ایسا نہ ہو جو ہنسی مذاق کا باعث. بہت سے خضاب اس قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ اپنا ہنسی مذاق کا باعث بن جاتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی لوگ اس کے اندر طریقہ کار لے آتے ہیں. لیکن داڑھی میں خضاب لگانے کا الگ سے باقاعدہ ایک حکم ہے اسلام کے اندر. تو وہ کہتے ہیں کہ چلو واپس چلو، اب اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں پوچھنے کا کیونکہ اس کے چہرے پر تو پہلے سے اسلام کا نور چمک رہا. تو انسان دنیا میں بھی دیکھیں قابل اعتبار ہو جاتا ہے، اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے، وہ عادل قرار پاتا ہے داڑھی رکھنے سے. جبکہ داڑھی کا جو مونڈنے والا ہے
وہ اس کی عدالت ختم ہو جاتی اور اس کی امامت میں نماز نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کوئی عذر شرعی وغیرہ رکھتا ہو. اس کی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی اور زیادہ تر علماء تو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اس کی غیبت بھی حلال ہو جاتی داڑھی مونڈنے کی حد تک. اس کی غیبت کرنی بھی جائز ہو جاتی. مثلا ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ ارے وہ تو داڑھی مونڈا ہے کیونکہ خود ہی اس نے اپنے گناہ کو ظاہر کر لیا. سوائے آقا سیستانی. آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ جو چیزیں فتوے کی بنا پر حرام ہیں ان کی مخالفت اگر کوئی شخص کھلم کھلا کر رہا ہو تو اس سے تو اس کی غیبت حلال ہوتی. جیسے پردہ کرنا. کوئی عورت اگر بے پردہ ہو رہی ہے تو اس کی بے پردے کی غیبت کر سکتے ہیں فتوے کی بنا پر کیونکہ اس نے اپنے آپ کو یہ فتویٰ ہے. اچھا جہاں احتیاط واجب کیونکہ احتیاط واجب کی بنا پر مونڈنا حرام ہے تو آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی اگر کوئی شخص مخالفت کرتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس سے ضرور نہ اس کی گواہی قبول ہوگی نہ وہ پیش امامی کر سکتا ہے اور وہ غیر عادل بھی ہو جاتا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کیونکہ مخالفت کے لہٰذا اس کی غیبت کرنے میں احتیاط کی جائے. اس کی غیبت حلال نہیں ہوگی. داڑھی کی حد تک بات ہے. اس کی غیبت حلال نہیں ہوگی. اور عموماً احتیاط واجب کی مخالفتوں کا یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مخالفت اس طرح سے کرتا نظر آئے آپ کو تو اس کی غیبت حلال نہیں ہوگی. صرف فتوے کی مخالفت سے آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کی غیبت حلال ہوتی ہے اگر اس کی مخالفت وہ کر رہا ہے فتوے کی. اچھا یہ عام طور پر عمومی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے. البتہ منہاج الصالحین کی ایک شرح جسے کچھ اجزاء کا کتابی صورت میں تو نہیں البتہ انٹرنیٹ کے اوپر ایک عالم نے اس کی شرح لکھی ہے تو اس میں فرمایا کہ آقا سیستانی کے بیٹے باقر سیستانی جو لیفٹ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں انہوں نے فرمایا اس کی شرح لکھتے ہوئے کہ یہ والا مسئلہ کہ آقا سیستانی نے احتیاط واجب کی مخالفت میں داڑھی موٹے شخص کی غیبت میں احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے یہ خود انہوں نے اپنے بیٹے آقا باقر سیستانی سے بات فرمائی. کہہ رہی میری جب اپنے والد سے سلسلے میں بات ہوئی تو آقا سیستانی نے صریحاً والد محترم نے کہا کہ نہیں اس کی غیبت میں کرنے میں احتیاط کی جائے. یہ باقر سیستانی ہے لیفٹ پر اور یہ کونے سے جو یہ خود فقیہ ہیں اور باقاعدہ ان کے درس خارج بھی وہاں پر چل رہا ہے عراق میں. اور ان کے ایک آقا رضا سیستانی جو سیدھے ہاتھ پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ مختلف قسم کے امور آقا سیستانی کے ایک بیٹے اور ہیں یہ انجام دیتے ہیں اور وہ باقر سیستانی وہ زیادہ تر علمی قسم کے کام اس میں زیادہ مصروف رہتے ہیں. اچھا اب داڑھی کا ایک بہت بڑا داڑھی مونڈنے کا جو نقصان ہے وہ وقت کا ضیاع بھی. باقاعدہ بوسٹن یونیورسٹی جو ہے اس میں ایک پروفیسر ڈاکٹر ہربرٹ ان کی ایک ریسرچ ہے کہ ٹین ایج سے جو بالکل 15 سال کی عمر سے عام طور پر جو بچے جن کی داڑھی نکل آتی ہے اور داڑھی مونڈنا شروع کرتے ہیں تو 55 سال کی عمر تک جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کے 3350 گھنٹے داڑھی مونڈنے میں صرف کر چکے ہوتے ہیں. 3350 گھنٹے. تو کہہ رہے ہیں کہ کتنا بڑا یہ نقصان ایک وقت کے اعتبار سے بھی اور اس دوران وہ ہزاروں ڈالروں کا مالی نقصان بھی کر چکے ہوتے ہیں. شیونگ کریم اور ریزر اور جیل اور آفٹر شیو لوشن پتہ نہیں کتنے پیسے اس کے اندر بھی ان کے خرچ ہو چکے ہوتے ہیں. اور ایک اور جو سب سے بڑا نقصان اس سلسلے میں ہوتا ہے کہ دیندار حلقوں میں داڑھی مونڈا کبھی قبول نہیں کیا جاتا. یہ بات یاد رکھیے. وہ کتنے ہی نیک کام کر لے کتنے ہی نمازیں پڑھ لے کتنے ہی روزے رکھ لے دیندار حلقوں میں کبھی وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے. یہ خاص طور پر ایک بات ہے کہ جو کہ لوگوں کو جو ظاہر ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو جو ہے لوگ پسند کریں. ہر شخص کا ایک وہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر اس کو برا نہ سمجھا جائے تو بظاہر کتنے ہی نیک کام کیوں نہ کر لے. جیسے کوئی بھی خاتون ہو کتنی نمازی ہو پرہیزگار ہو بظاہر روزے رکھ رہی ہے نماز جو ہے وہ نمازیں پڑھ رہی ہے حج پہ جا رہی ہے اور بالکل بے پردہ تو آپ کبھی دیندار حلقوں سے قبول کریں گے؟ کبھی نہیں قبول. اسی طرح سے بے داڑھی والے شخص کو کبھی دیندار حلقوں میں قبول نہیں کیا جاتا. اچھا ہر آدمی یہ چاہتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے دل سے عزت کی جائے. یقین مانیے اس کی کبھی کوئی عزت نہیں ہوگی. دل میں ہر شخص یہ کہہ رہا ہوگا کہ تم اتنے دیندار ہو تو تمہاری داڑھی کیوں نہیں, تم اتنی ہی دیندار ہو تو تمہارا پردہ کہاں ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنے فائدے ہیں کہ شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے, اس کی سستی دور ہو جاتی ہے, اس کا حافظہ قوی ہوتا ہے, اس کے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں. اچھا ایک اور بھی چیز ہے کنگا کرنے کے متعلق ہے, چاہے داڑھی میں کنگا کریں چاہے سر میں.
روایت میں یہ چیز آئی ہے کہ امام نے فرمایا کہ بیٹھ کر کنگا کرنا چاہیے، کیونکہ بیٹھ کر کنگا کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کنگا کرنے سے دل ضعیف ہو جاتا ہے. یعنی ہمیشہ کوشش کریں کہ جو بھی ڈریسنگ ٹیبل وغیرہ ہو، کوئی بیٹھنے کی ایسی چیز ہو، اس پہ بیٹھ کے ہی یہ والا کام ہو. کہ روایت میں بہرحال دل کو قوی کرنے کے اعتبار سے یہ چیز آئی.